جان ولسن ایک کامیاب رائٹر تھا۔ پچھلے چند سالوں سے وہ میڈیا انڈسٹری پر پوری طرح چھایا ہوا تھا۔ حال ہی میں اس نے ایک ویب سیریز پر کام کرنا شروع کیا۔ یہ ایک ہارر سیریز تھی جس کی پہلی چند اقساط نے ہی ناظرین کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ ہارر لکھنا جان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ شروعات میں تو وہ بہت ایکسائٹڈ تھا، مگر اب اس کا دل اکتاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ پچھلے ایک مہینے سے وہ مسلسل کچھ لکھنے کی کوشش کرتا، مگر ایک حرف بھی نہ لکھ پاتا۔ ایک جھنجھلاہٹ سی اس پر سوار تھی۔ وہ اپنے کام میں پرفیکشن پسند کرتا تھا، مگر اب اسے ایسا لگ رہا تھا جو اس نے اب تک لکھا ہے وہ سب بکواس ہے۔ ردی کی ٹوکری کا پیٹ اس کے لکھے ہوئے صفحات سے بھر چکا تھا۔ سارے کمرے میں کاغذ بکھرے پڑے تھے۔ لیپ ٹاپ ایک طرف بند پڑا تھا۔ جب ڈیوڈ کمرے میں داخل ہوا تو جان شیشے سے باہر لان میں اپنی بیٹی کو پالتو بلی جنجر کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جنجر ایک سیاہ فام بلی تھی جو جان کی سابقہ بیوی میڈی کا آخری تحفہ تھا۔ آخری اس لیے کہ اس کے بعد ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ طلاق کی وجہ جان کی حد سے بڑھتی مصروفیت اور شہرت تھی جس سے میڈی خائف رہنے لگی۔ وہ خود بھی ایک رائٹر تھیں۔ ان دونوں نے ایک ساتھ ہی اپنے قلمی سفر کا آغاز کیا تھا، مگر جہاں جان کو بے حد پذیرائی ملی وہیں میڈی کو ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جان نے کئی بار میڈی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنا نام اور پیسہ استعمال کیا، مگر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ اسی دوران میڈی نے ڈرگز لینا شروع کر دی۔ وہ جان کو آگے بڑھتا دیکھ کر خوش نہیں تھی۔ وہ اسے اپنا لائف پارٹنر ماننے کے بجائے اپنا حریف سمجھتی تھی۔ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کی ناکامی کی وجہ جان ہے۔ اس کے ہر وقت کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر جان نے اسے طلاق دے دی۔ اس کا اپنے کیریئر پر فوکس کم ہو رہا تھا۔ ابھی اس نے مزید آگے جانا تھا۔ وہ میڈی کا پاگل پن مزید نہیں جھیل سکتا تھا۔ طلاق کے ساتھ اسے میڈی کو اپنی آدھی پراپرٹی بھی دینی پڑی۔ طلاق کے بعد میڈی کو وہ شہرت حاصل ہوئی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ ہر نیوز پیپر کے فرنٹ پر وہ شہ سرخیوں کی زینت بنی۔ ہر صحافی اس سے انٹرویو کرنے کے لیے بے چین تھا۔ میڈی نے اس شہرت کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اس نے ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کیا جس سے وہ جان کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اس سب کے بیچ وہ اپنی 4 سالہ بیٹی لیلی کو بالکل فراموش کر چکی تھی۔ ویسے بھی اسے لیلی سے کچھ خاص انسیت نہیں تھی۔ وہ ہو بہو جان کی کاربن کاپی تھی۔ وہ اسے کہاں اپنے ساتھ رکھے گی؟ لیلی اس کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ اس لیے جب جان نے لیلی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس کی منتیں کی تو وہ مان گئی۔ آج کل میڈی کے نئے معاشقے کی دھوم پورے ٹاؤن میں مچی ہوئی تھی۔ جان اس کو لے کر بہت اپسیٹ تھا۔ لوگ اب بھی جان کو میڈی کے ساتھ منسلک کرنا نہیں بھولتے تھے۔ ڈیوڈ ان سارے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ایک پروڈکشن ہاؤس کا مالک تھا اور یہ ویب سیریز جان اسی کے لیے لکھ رہا تھا۔ جان کی ذہنی حالت سمجھ رہا تھا، اسی لیے اس نے اس کو شہر سے باہر واقع اپنے ڈیڈ کے فارم ہاؤس پر کچھ دنوں کے لیے جانے پر رضامند کر لیا۔ ڈیوڈ کا خیال تھا کہ یہاں سے جانا اس کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ شہر کے ہنگاموں اور میڈی کے پھیلائے ہوئے بکھیروں سے دور جا کر اس کے اندر کا رائٹر شاید دوبارہ بیدار ہو جائے۔ جان بھی اب مزید فائنینشیل نقصان برداشت کرنے کا حامل نہیں تھا۔ اس نے اپنی اور لیلی کی ضرورت کی چند چیزیں پیک کی اور فارم ہاؤس پر جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سفر بہت اچھا گزرا۔ سارے راستے لیلی جنجر کے ساتھ کھیلتی رہی۔ جب وہ فارم ہاؤس پہنچے تو رات تقریباً پھیل چکی تھی۔ ڈیوڈ نے ان کے وہاں آنے کی اطلاع کر دی تھی۔ مسٹر جیک فارم ہاؤس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ انہوں نے جان کو ویلکم کیا اور اندر لے آئے۔ کھانا تیار ہی تھا۔ کھانا کھاتے ہی لیلی کو نیند آ گئی۔ جان نے اسے اوپر بیڈ روم میں لٹا دیا اور خود نیچے آ گیا۔ یہ ایک 2 منزلہ فارم ہاؤس تھا۔ نیچے والے حصے میں زیادہ تر کمرے بند تھے، صرف لاؤنج اور کچن ہی زیر استعمال تھے۔ جان لان میں آ گیا۔ چاروں طرف سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور لکڑی کے بنے جھولے پر بیٹھ گیا۔ یہ ماحول اسے بے حد پسند آیا تھا۔ لکڑی کا جھولا آہستہ آہستہ ہلنے سے چرچرا رہا تھا۔ جان اپنے ہی خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک ہی جھولا زور زور سے ہلنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جھولے کو ہلا رہا ہو۔ جان ایک دم تیزی سے جھولے سے نیچے اترا۔ جھولا بالکل ساکت تھا۔ جیسے ہی جان جھولے سے اترا جھولا بالکل رک گیا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پیچھے مڑا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گیا۔ مسٹر جیک بھی اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس نے انہیں کئی آوازیں دی
پھر وہ زیادہ دیر وہاں نہ رکا اور کمرے میں واپس آ گیا۔ لیلی سوئی ہوئی تھی، وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا، مگر نیند جیسے اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ باہر لان میں پیش آنے والا واقعہ اس کے اعصاب پر بری طرح سوار تھا۔ کبھی اسے وہ اپنا وہم لگتا، نہ جانے کب تک وہ اپنے آپ سے الجھتا رہا اور پھر نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر خود کو بے بس اور لاچار پایا۔ صرف اس کی آنکھیں حرکت کر رہی تھی، باقی وجود ہلانے سے وہ قاصر تھا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا اور اندر کوئی شخص داخل ہوا۔ اب وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا جان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جان نے چیخنا چاہا مگر آواز اس کی حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ پسینے میں شرابور تھا، خوف اور دہشت سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ شخص اب جان کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ سائیڈ لیمپ کی روشنی میں جان کو اس کے ہاتھ میں چمکتا تیز دھار کلہاڑا صاف نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جان پر وار کرتا، جنجر نے اس کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ جنجر بری طرح اس پر جھپٹی، وہ غرا رہی تھی۔ اس شخص نے جنجر کو جان کی طرف پھینکا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ جنجر کے کودنے سے جان کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی۔ وہ شاید سلیپنگ پیرالائسس کا شکار ہوا تھا، کیونکہ دروازہ بالکل بند تھا۔ وہ تیز تیز سانس لینے لگا۔ سائڈ ٹیبل سے پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر اس نے منہ کو لگا لی۔ اس کی حالت غیر تھی، وہ بے حد ڈر چکا تھا۔ وہ کافی عرصے بعد اس کیفے سے گزرا تھا۔ اس نے جنجر کی طرف دیکھا جو اس کے پیروں کے پاس بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جنجر کو اٹھایا۔ جنجر کا جسم گرم تھا اور دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میلوں پیدل چل کر آئی ہو۔ اس کے کان کھڑے تھے جو اس بات کی علامت تھی کہ کوئی خطرہ ہے۔ وہ چوکنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جان نے کبھی اسے اس حالت میں نہیں دیکھا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگا۔ کمرے کے آگے کاریڈور میں کھڑا ہو کر وہ نیچے جھانکنے لگا۔ لاؤنج کی لائٹس بند تھی مگر کچن کی لائٹ آن تھی۔ وہ آہستہ سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ باہر صبح کا اجالا پھیلا ہی چاہتا تھا۔ جان کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا۔ اس نے نیچے آ کر کچن میں جھانکا۔ کچن بالکل خالی تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر واپس اوپر سونے کے لیے چلا گیا۔ صبح وہ لیلی کے اٹھانے پر جاگا۔ اس نے ٹائم دیکھا، 10 بج چکے تھے۔ اب بھی موبائل پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا موبائل نے بالکل کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ڈیوڈ کو مسلسل کال کر رہا تھا مگر ہر بار ناکام ہو جاتا۔ وہ اسے رات خود پر بیتے حادثے کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ وہ لیلی کو لے کر نیچے گیا، کچن میں جا کر ناشتہ تیار کیا اور جیک کو دیکھنے کے لیے باہر آ گیا۔ باہر بالکل خاموشی تھی۔ ایک پراسرار سی دھند چاروں طرف پھیلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سامنے کتار در کتار لگے لمبے درختوں کو دیکھ رہا تھا جب اسے لکڑی کاٹنے کی آواز سنائی دی۔ کوئی زور زور سے کلہاڑے کو لکڑی پر مار رہا تھا۔ یہ آواز سامنے نظر آنے والے درختوں کے جھنڈ سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس طرف گیا۔ وہاں جیک ہاتھ میں کلہاڑا لیے درخت کاٹ رہا تھا۔ اس نے جیسے اسے آواز دی وہ اس کی طرف مڑا۔ جیک کا کلہاڑے والا ہاتھ فضا میں بلند تھا۔ جان ڈر کر پیچھے ہٹا۔ جیک نے ہنستے ہوئے کلہاڑا جان کے پاس لگے ہوئے درخت پر دے مارا۔ جان کو یہ اس کی حرکت عجیب سی لگی۔ رات والا واقعہ اور اب جیک کے ہاتھ میں کلہاڑا، کیا ان میں کوئی بات مشترکہ تھی یا سب محض اتفاق ہے؟ اس نے جیک کو فون کے سگنل کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہاں اکثر سگنل کا مسئلہ رہتا ہے۔ اگر اس نے کوئی عام فون کرنا ہے تو یہاں سے 2 کلومیٹر دور فون بوتھ ہے، وہ وہاں جا سکتا ہے۔ جان کو تھوڑی سی مایوسی ہوئی کیونکہ ڈیوڈ نے اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ واپس فارم پر آ گیا۔ لیلی جنجر کے ساتھ کھیل رہی تھی، وہ بھی وہیں بیٹھ گیا اور رات والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اگر آج رات بھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا۔ اسے گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، ایک بے چینی اس کے اندر پھیل گئی۔ وہ یہ سب پھر سے محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے لیلی کا ہاتھ پکڑا اور باہر لان میں آ گیا۔ وہ دونوں اب لکڑی کے جھولے پر بیٹھے تھے۔ جنجر بھی وہیں آ گئی۔ باہر آ کر جان کو قدرے بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ جیک بھی لکڑی اکٹھی کر کے آ چکا تھا۔ اس نے جان کو بتایا کہ کل بہت زیادہ برف باری کا امکان ہے اور موسم بے حد سرد ہو جائے گا، تو وہ باہر آنے جانے میں احتیاط کرے۔ رات کو لیلی کے سو جانے کے بعد جان لکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اسے ہر حال میں اس ہفتے ایپیسوڈ ڈیوڈ کو بھجوانی تھی۔ نہ جانے اسے لکھتے ہوئے کتنا وقت گزر گیا کہ نیند نے اسے آ گھیرا اور وہ وہیں چیئر پر ٹیک لگا کر سو گیا۔
نیند میں بھی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب سے گزرا ہو۔ پھر کھڑکی کے پٹ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر سے تیز ہواؤں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کی۔ کمرے کی کھڑکی شاید کھلی رہ گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی بند کی اور بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی تیز ہوا کے ساتھ کھڑکی ایک بار پھر کھلی اور تبھی کسی جانور کی تیز کڑلاتی دردناک آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے ذہن میں جنجر کا خیال آیا اور ٹارچ لائٹ کی روشنی میں وہ جنجر کو ڈھونڈنے لگا۔ جنجر کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ اس نے بیڈ، صوفے، ہر جگہ دیکھا۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی۔ فارم ہاؤس تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ وہ اس دروازے سے بیک یارڈ میں داخل ہو گیا۔ بیک یارڈ میں ہلکی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، شاید کہیں کوئی مشعل روشن تھی۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کے پیر کسی چیز سے ٹکرائے۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے اس طرف دیکھا۔ وہ جنجر تھی۔ اف خدایا! جنجر کی ادھ کٹی گردن والا جسم جس سے وہ ٹکرا کر نیچے گرا تھا، اس کے لبوں سے ایک چیخ بلند ہوئی۔ اس نے جنجر کی طرف دیکھا جس کی گردن سے خون بہہ کر جم گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بے نور ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے زمین سے اٹھنا چاہا مگر لڑکھڑا کر دوبارہ ڈھہ گیا۔ پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر لکڑی سے وار کیا تھا۔ اس نے دیکھا وہ جیک تھا جو کلہاڑا ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر درندگی نمایاں تھی۔ اس نے کلہاڑے سے جان پر حملہ کیا۔ جان زمین پر گھسیٹتے ہوئے سائڈ پر ہوا۔ جیک کا وار خالی گیا تھا۔ اس پر جیسے جنون سا سوار ہو گیا۔ اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی۔ وہ جانوروں کی طرح غرا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں اور دانتوں پر خون لگا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کا خون پی کر آیا ہو۔ جان تیزی سے کچن کے دروازے کی طرف بھاگا۔ اندر جا کر اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ پھر وہ لانچ کا دروازہ لاک کرنے لگا۔ اسے کسی بھی طرح اپنی اور لیلی کی جان بچانی تھی۔ وہ اوپر بیڈ روم کی طرف بھاگا۔ لیلی سب باتوں سے بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ اس نے لیلی کو گود میں اٹھایا، کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے لان بالکل خالی تھا۔ جیک شاید ابھی بیک یارڈ میں ہی تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پتھر کا بنا ہوا گلدان مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما اور لیلی کو کمبل میں لپیٹ کر کندھے سے لگایا۔ اب وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ چاروں طرف بالکل خاموشی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی روح موجود نہ ہو۔ جان نے ڈرتے ہوئے ٹی وی لاؤنج کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ باہر ٹھنڈی یخ بستہ ہواؤں نے اس کے جسم میں پھریلی سی دوڑا دی۔ وہ محتاط نظر سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھا کہ اچانک ہی جیک اس کے سامنے آ گیا۔ جیک نے لیلی کو اس کے کندھے سے کھینچا مگر جان کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اپنے ارادے میں ناکام رہا۔ اسی ہاتھا پائی کے دوران لیلی کی آنکھ کھل گئی۔ جان نے اسے نیچے اتارا اور فارم ہاؤس سے باہر جانے کو کہا۔ باہر کسی گاڑی کو روک کر ہی وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ لیلی ساری صورتحال سے گھبرا سی گئی مگر اسے جان کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ اسی دوران جیک نے جان کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور لیلی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ جان نے زمین سے اٹھتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا گلدان جیک کے سر پر دے مارا۔ جیک لہراتے ہوئے زمین پر جا گرا۔ جان نے دروازے سے باہر کھڑی لیلی کو گود میں اٹھایا اور دیوانہ وار سڑک پر بھاگنے لگا۔ اسے اپنے پیچھے اب بھی کسی کے بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ تبھی سامنے سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ چمکی۔ جان پاگلوں کی طرح مدد کے لیے چلانے لگا۔ گاڑی رکی اور اندر سے ڈیوڈ نکلا۔ وہ جان کو ایسی حالت میں دیکھ کر شاک رہ گیا۔ اس نے جلدی سے ان دونوں کو گاڑی میں بٹھایا۔ جان بار بار سڑک کی جانب اشارہ کر رہا تھا مگر ڈیوڈ کو وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اسے تو جان لیلی کے ساتھ سڑک پر دیوانہ وار دوڑتے ہوئے ملا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی نہ تھا مگر جان کی ذہنی حالت ابتر تھی۔ وہ اس سے ابھی کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا۔ وہ انہیں لے کر ایک قریبی موٹیل میں چلا گیا۔ وہ رات انہوں نے وہیں گزاری۔ جان کی جب حالت سنبھلی تو اس نے ڈیوڈ کو سب کچھ بتایا مگر ڈیوڈ کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ تو جان کو یہاں ڈھونڈتے ہوئے آیا تھا کیونکہ جان ابھی تک اس کے فارم ہاؤس نہیں پہنچا تھا۔ جیک کا کئی بار ڈیوڈ کے پاس فون آ چکا تھا کہ جان ابھی تک یہاں نہیں آیا تو ڈیوڈ کو پریشانی ہوئی کہ جان آخر کہاں گیا۔ جان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، عجیب صورتحال تھی مگر صبح یہاں سے نکلنے سے پہلے وہ ڈیوڈ کو لے کر اس فارم ہاؤس گیا جہاں اس نے اپنی زندگی کی 2 بھیانک راتیں بسر کی تھی۔ وہاں پہنچ کر ان دونوں کو حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ یہ وہ فارم ہاؤس نہیں تھا جس کی لوکیشن ڈیوڈ نے اسے بھیجی تھی بلکہ یہ تو کوئی پرانا کھنڈر نما 2 منزلہ فارم ہاؤس تھا۔ حیرت اور خوف کے مارے جان کی حالت غیر تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
خستہ تباہ لمبے سرکنڈوں سے گھرا وہ گھر وہ جگہ تو نہ تھی جہاں اس نے 2 دن گزارے۔ جلدی اسے اپنی گاڑی درختوں کے جھنڈ کے بیچ کھڑی نظر آ گئی۔ اس کا سارا سامان یہاں تک کہ موبائل بھی گاڑی میں موجود تھا۔ وہ دونوں پاگلوں کی طرح جنجر کو ارد گرد ڈھونڈتے رہے مگر جنجر انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ انہوں نے ارد گرد کے لوگوں سے اس جگہ کے بارے میں پوچھا۔ سب کا کہنا تھا کہ یہ جگہ کئی سالوں سے بے آباد ہے اور اس کا اونر جو کہ اپنی زندگی کے آخری ایام جیل میں بسر کر رہا تھا پچھلے ہفتے ہی چل بسا ہے کیونکہ وہ ایک سائیکو کلر تھا جس نے اپنی بیوی بچے اور یہاں تک کہ اپنے پالتو کتے کا بھی بے رحمی سے خون کر دیا تھا اور موقع پر ہی پکڑا گیا۔ ڈیوڈ اور جان نے مزید انفارمیشن نکالی تو انہیں اخبار کا وہ تراشا ملا جس میں سائیکو کلر کی خبر چھپی ہوئی تھی۔ اخبار 40 سال پرانا تھا یعنی جب وہ آدمی جوان ہوگا مگر جان نے اسے پہچان لیا۔ اس کے نقوش ہو بہو ویسے ہی تھے، چھوٹا قد، پیلی زرد آنکھیں جن سے عجیب سی صفاقی اور وحشت جھلک رہی تھی۔ ڈیوڈ جان کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ اس عجیب حادثے نے جان کو ایک نئے خوف میں مبتلا کر دیا۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ اگر وہ جیل میں ہی مر گیا تھا تو پھر وہاں کون تھا اور وہ سب کچھ کیا تھا؟ اس عمارت کا بالکل نیا ہو جانا اور پھر کھنڈر میں بدل جانا۔ جان کے لیے سوچ کے کئی ادوار کھل چکے تھے۔ اس نے اپنی ویب سیریز پر پہلے سے زیادہ کام کرنا شروع کر دیا۔ خوف کے وہ تجربات جن سے وہ گزرا تھا ایک ڈرامائی صورت میں اس نے حاضرین کے سامنے مختلف زاویوں سے پیش کیے۔ وہ ناکام نہیں رہا۔ ویب سیریز نے اسے شہرت کی مزید بلندیوں سے نوازا۔ آج کل وہ خود ایسی جگہوں کو ایکسپلور کر رہا ہے جو بے آباد اور عرصے دراز سے ویران پڑی ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔